علیہ وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها سأله الله عن قتله قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما حقها قال ان یذبحها فیأکلها۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص چڑیا یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز بغیر اس کے حق کے قتل کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور سوال کرے گا۔ اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا تھا، اس کے بعد پھر اسے عذاب دیا جائے گا اگر اس نے ناجائز ناحق قتل کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے، یعنی کیسے حق کے ساتھ انہیں قتل کر سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یذبحها، کہ اسے تم قتل کرو، یعنی قتل سے مراد یہ کہ ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اسے کھاؤ۔ فیأکلها، ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد پھر اسے کھا لو، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جانور، کوئی پرندہ جو حلال ہے اسے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل کافی لکھی ہے کہ ہر حلال جانور جب اس سے مراد یہ ہو کہ اس کا گوشت کھانا مقصود ہو یا کوئی اور منفعت مقصود ہو اس سے، تو پھر وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج یا کسی قسم کی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف عبث طور پر اور لہو و لعب کے طور پر جانور کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے اور قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا، چاہے وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے۔ اب حرام جانوروں کے متعلق یا حرام پرندے ہیں، حرام کیڑے مکوڑے کے جو نقصان دہ ہیں، نقصان دینے والوں کو بھی نقصان کو دفع کرنے کے لیے، نقصان کو رفع کرنے کے لیے انہیں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، ان کا بھی شکار کر کے انہیں مار دینا، قتل کر دینا، کہ جو جانور، جو پرندے نقصان دے رہے ہوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور بغیر نقصان دینے کے کسی جانور کو کہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں دے رہا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حلال جانوروں کو کسی قسم کی، یعنی کھانے کے علاوہ کوئی صورت نہیں اس کی کہ جو جواز کی بنتی ہو قتل کے اندر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے جانور کو قتل کیوں کیا، حتیٰ کہ ایک چڑیا ہے، ایک عام سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، فرمایا یہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، اگر کوئی شخص ذبح کرتا ہے، کھانے کے لیے کرتا ہے تو جائز ہے، یعنی چڑیا بھی پکڑ کر ذبح کر کے کھا لے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ویسے پکڑ کر اسے قید میں رکھے اور مار دے، قتل کر دے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور یہیں سے بزرگان دین نے، فقہاء کرام نے وہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جانوروں کا آپس میں لڑانا یہ کیوں حرام ہے، پرندوں کا یا مرغوں کا، یا جیسا کہ دیگر اور بھی جانور لڑائے جاتے ہیں، بازیاں لگائی جاتی ہیں اور لڑائی کے دوران مر بھی جاتے ہیں بسا اوقات، تو یہ سارا ناجائز و حرام ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک زندہ چیز کو تکلیف دینا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں بنائی، وہ ہمارے کھانے کے لیے بنائی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا ان یذبحها فیأکلها، کہ ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد کھا لو، یہ جانوروں کا حق ہے، یہ مقصد ہے جانور کو پیدا کرنے کا، یہ مقصد ہے حلال پرندے پیدا کرنے کا، تاکہ یہ انسان کی منفعت کے لیے، یعنی گوشت سے منفعت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم ان سے یہ منفعت چھوڑ کر کوئی اور منفعت لینا چاہتے ہیں، کوئی اور فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ کھیل کود کے اندر اگر ہم انہیں استعمال کریں گے تو یہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ بلکہ خود میں نے بھی دیکھا، آپ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ ایک جگہ ایک شخص نے ایک مرغے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے ویسے گپ گپ میں ان سے کچھ باتیں کی تو پوچھا، تو کہتے ہیں ہم نے یہ کبھی کھائے نہیں ہیں۔ کیوں بھی کھائے نہیں ہیں؟ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کھانے کو۔
ہمارا کہتے دل ہی نہیں کرتا۔ تو ایک مرغا بیمار تھا، ایک شخص کے یہاں میں کام لگا ہوا تھا، وہاں دیکھا تو میں نے اسے بار بار کہا کہ اسے ذبح کر لو، کہ نہیں ذبح کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ مر گیا وہ دوسرے روز، مرنے کے بعد اس نے باہر پھینک دیا لیکن ذبح نہیں کیا۔ یعنی یہ ایک ہمارا ذہن بن چکا ہے ایسا، اور یہی کبوتروں والوں کا حال ہے، ذبح کر کے کھائیں گے نہیں، مر جائیں گے لیکن اس کے ساتھ بازیاں لگائیں گے، کھیلیں گے، کھیل کود کریں گے، تماشے بنائیں گے، لیکن کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کبوتر، یہ بھی مرغے ہو گئے، کبوتر ہو گئے، یہ بہت ہی بابرکت پرندے ہیں، بہت ہی برکت والے۔ کبوتروں کی بھی فضیلت ہے، لیکن یہ اس وقت ہے، یہ واضح طور پر ہے کہ جب انہیں کھانے کی غرض سے گھر میں رکھا جائے، ان کا گوشت کھانے کی غرض سے گھر میں رکھا جائے تو یہ بہت باعث برکت ہیں، اور اگر انہیں تماشے کے طور پر رکھا جائے، کھایا نہ جائے، تو اس بارے میں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وعیدیں بھی ہیں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حدیث مبارکہ کی بھی موجود ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یعنی جب انہیں تماشا بنائیں گے، کھیل کود کے اندر استعمال کریں گے تو یہ پھر ناجائز ہوں گے۔ اور اگر اپنے کھانے کے استعمال کے لیے آپ کوئی بھی حلال جانور، کوئی بھی حلال پرندہ گھر میں پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، رکھتے ہیں اور اسے ذبح کر کے کھاتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ساری صورتیں وہ ناجائز بن جاتی ہیں اور غلط بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی ناجائز کسی بھی جانور اور پرندے کو، حتیٰ کہ ایک پیلی کو، چونٹی کو بھی اگر وہ قتل کرتا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔